اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا، خالق، مالک اور رازق بھی ہے، اور میں اس بات کی تہ دل سے گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں، اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ کافی زیادہ لوگ اس وظیفے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ آج یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں کافی زیادہ میسیجز آتے ہیں، اتنے زیادہ میسیجز آتے ہیں کہ پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، معزز سامعین کرام، آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو، آپ بھی کچھ پوچھنا چاہے تو آپ ہمارے چینل کے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مگر ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں دوستوں، آپ نے ایک میسج کو 2-3 بار ریپیٹ کرنا ہے، نیچے چینل کا نام لکھ دینا ہے کہ ہم اس چینل سے آئے ہیں، تاکہ ہم آپ کا جواب بآسانی سے دے سکیں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے کافی زیادہ سوال آ رہے تھے، ہمارے وظیفے قبول نہیں ہو رہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم اتنے زیادہ وظیفے کر کے تھک گئے ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ان لوگوں کے لیے یہ نایاب تسبیح، یہ عمدہ تسبیح، یہ مجرب تسبیح، یہ آزمودہ تسبیح ان لوگوں کو آج پیش کریں۔ یہ تحفے کے طور پہ ہم آپ کو آج نایاب تسبیح پیش کر رہے ہیں۔ پاورفل وظیفہ فار منی، پاورفل وظیفہ فار حاجت، جو بھی اتنا پاورفل وظیفہ ہے، مشکل سے مشکل حالات ہوں، مشکل سے مشکل ترین آپ پہ حالات آئے ہوئے ہوں، مصیبتوں کے اندر آپ گرے ہوئے ہیں، اگر آپ اتنے زیادہ پریشان ہیں، اب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ بھائی میں کیا کروں۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو کے تھک جاتے ہیں، جب پریشان ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یار میں دنیا سے تنگ ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی پریشان ہو، جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آئے، جلدی کریں ہمارے چینل سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس وظیفے کو پڑھ لیں، تو پھر اپنے حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھنا انشاءاللہ کچھ ہی سیکنڈ میں، کچھ ہی منٹوں میں آپ کا یہ جو بھی مشکل ہوگی وہ دور ہو جائے گی، جو بھی مصیبت ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ اخلاص نیت۔ میں ہر ویڈیو میں اس بات کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کریں، آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ صدقہ دیتے ہیں، آپ کا صدقہ قبول ہو جاتا ہے۔ مگر آپ اگر اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ صدقہ نہیں دیتے، اگر پھر آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ آپ اخلاص کے ساتھ کسی مسافر بھائی، کسی غریب کی مدد کریں، انشاءاللہ میرا رب آپ کو دگنا تگنا ثواب عطا کرے گا۔ تو بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب، آزمودہ اور پاورفل وظیفہ کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے، کس کو دینا ہے اور دینے سے کیا ہوتا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ اللہ کے حضور غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، یقیناً میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے غریب محلے کے اندر، گلی کے اندر، شہر کے اندر، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، آپ کے کنبے قبیلے جہاں بھی ہو، آپ نے ڈھونڈ کے غریبوں کو صدقہ دینا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ صدقہ دینا کتنا ہے۔ معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ اس مسئلے کے بارے میں کنفیوز ہے۔ آج آپ کی وہ کنفیوژن دور کر دیتے ہیں۔ آپ نے صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے کی بھی ہے، یقین مانیں آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ
انشاءاللہ میرا رب اس کا ثواب بھی آپ کو عطا کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، صدقہ آپ نے دے دیا، ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اگر ایک کھجور کا دانہ بھی دے دے، میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص دکھاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے اگر وہ لاکھوں روپے احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی بھی خرچ کرے، اس کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اب اس کا وہ صدقہ قبول کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ صدقہ اخلاص کا صدقہ نہیں تھا، بلکہ وہ صدقہ اس لیے تھا کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے کہیں کہ بھائی یہ بہت ہی دیندار ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے اس بات سے بچنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے درود ابراہیمی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں اور میں آقا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا درود ابراہیمی سنا رہا ہوں، میں روضہ رسول کے سامنے اس کی جالیوں کو پکڑ کے کھڑا ہوں، اگر آپ دل کے اندر یہ خواہش کریں گے، دل کے اندر یہ نیت کریں گے، دل کے اندر آپ کی یہ بات ہوگی، دل کے اندر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھائی میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کی جالیوں کو میں نے پکڑا ہوا ہے اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس درود ابراہیمی کو، میرے اس درود شریف کو، میرے اس سلام کو سن رہے ہیں، تو آپ پھر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ نایاب تسبیح، وہ مجرب تسبیح، وہ عمدہ تسبیح آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 1313 مرتبہ 1313 مرتبہ استغفر اللہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو میں نے پڑھ لیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پھر پڑھ لیں، مطلب وظیفہ 1 مرتبہ پھر سن لیں۔ آپ نے 3 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے 1313 مرتبہ، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ اس طرح پڑھیں گے، آپ لگاتار ایک ہی دن پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ پھر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اب کافی زیادہ لوگ کہتے ہیں ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے، تو لو بھائی آج آپ کے لیے ایک تحفہ وظیفہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب آپ نے اس بات کی شکایت نہیں کرنی کہ ہمارا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیں گے، آپ کی تمام حاجتیں، مصیبتیں، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دوستوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام۔